اب عدالتوں سے ان کو جس طرح انصاف مل رہا ہے اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ صحیح مل رہا ہے غلط مل رہا ہے، قانون کے مطابق مل رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بالکل صحیح مل رہا ہے صحیح. لیکن جنہوں نے غلط کیا تھا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر نواز شریف صاحب کو سزا غلط دی گئی تھی تو غلط سزا دینے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے؟ اگر 2018 کو جو کچھ غلط ہوا تھا اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو دوبارہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ اور جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے تو یہی تو اگر وہ 2018 کا ریپلے ہو گیا، نہیں جیسے اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ عوام فیصلہ دیں گے کہ وہ سب سے بڑی عدالت، یہ تو لفاظی ہے نا. یہ تو جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو بول رہا ہے کہ عوام فیصلہ کریں گے، یہ ہے نا جب خود کوئی اپنی کام نہیں کرتا تو عوام کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر خود فیصلہ وزیر اعظم بن کے ہی کرتا ہے نا بندہ. جی 8 فروری کو وہی کچھ ہو گیا جو 2018 میں ہوا تھا، تو اس سے کیا ملک کی تعمیر کا بہتری کا راستہ نکلے گا؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ سب کے لیے ہے. صحیح. یہ سوال نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، یہ دیگر سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے 2018 کی مینجمنٹ تھی اس نے پاکستان کی تباہی کا راستہ نکالا. اگر اسی نوعیت کی مینجمنٹ اب دوبارہ کی جاتی ہے اس سے پاکستان کی خوشحالی کا راستہ کیسے نکلے گا؟ صحیح. اس کا جواب کس سے لینا چاہیے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا سیاستدان ہے جو اس بات کا جواب دے سکے کہ غلط کام سے جو ہے وہ درست؟ صرف سیاستدان پہ ہی پانی چڑھ رہا ہے بھائی. عمل سے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ جواب دیتے. اسٹیبلشمنٹ نام لینا سب کے، ہم نے لیے ہیں نا، کیا مسئلہ اس میں؟ کس کا نام لینا بتائیں؟ لے دیتے عدلیہ ہے نا، میرا ہی لے عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاستدان سارے ہی ہے نا. نام دیتا ہوں، آپ نام بولتے جائیں میں لیتا جاؤں گا. نہیں میں نہیں بول رہا، آپ اپنی رائے تو کھل کے کریں نا، ان سے کہہ رہے ہیں اور نام خود بھی نہیں لے رہے. واہ واہ. اچھا جواب میں دیتا ہوں آپ کو فیصل، کہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا 2018 کے کریکٹرز کو آج سزا دیں، تو پھر جو آج کچھ کر رہے ہوں گے ان کو بھی سزا دینی پڑے گی کل کو، اس لیے رہنے دیں یہ چیپٹر. میں نہیں گل سنی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس چیز سے تباہی آئی تھی تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس کو دہرایا نہ جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ وہی چیز دہرائی جا رہی ہے؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نہ دہرائی جائے، اللہ کرے نہ دہرائی جائے. 8 فروری نہیں آئی نا تو آپ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدھی آؤ نا یار. یہ تو عامر صاحب تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں غلط کام کو غلط طریقے سے ختم کیا جائے گا. یہ تو 10 دفعہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول چکے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے. مطلب یہ میں نے کہا ہے غلط کام کو درست طریقے سے ختم کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کیا جائے گا. عدالتوں نے غلط کیا تھا، عدالتوں نے درست کیا ہے. کسی نے آرڈر کے تحت نہیں درست کیا. فیصل صاحب احتساب عدالت نے سزا دی، ہائی کورٹ نے بری کر دیا. فیصل صاحب نہیں اسی طریقے سے نا جہاں سے اس وقت میسج آیا وہیں سے ابھی میسج آئے نا، وہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس میں اس بات دیکھیں 2018 کا جو فاتح تھے وہ عمران خان صاحب تھے، ہو سکتا ہے 2024 کے فاتح جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہو جائے. صحیح ہے. ہمارے آپ کے عام آدمی کے ہتھے کچھ نہیں چڑھ رہا، ہم نے ویسے ہی روتے رہنا ہے. بات ہی ختم. ہمارے نصیب میں رونا لکھا ہوا ہے. جی نوید صاحب نہیں آپ 2024 کے بعد ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیجیے گا جمہوریت کے لیے. صحیح ہے. اور روندو نوید صاحب آپ تیار ہیں 2024 کے بعد نئی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ماضی احتیاط سے کیجیے گا. نواز شریف صاحب ماضی بھول کر آگے چلنے کو جب تیار نہیں ہے تو دل میں غم اور کسک تو رہے گی، تو پھر کیسے وہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ جی آپ نے جو کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیوں ماضی میں الجھے ہوئے ہیں، کیوں ماضی کے قیدی بنے ہوئے ہیں، تو نواز شریف صاحب کے پاس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے نا کس بیسس پہ وہ الیکشن لڑیں گے، کس بیسس پہ وہ ووٹرز کے پاس جائیں گے. انہی کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جن میں ان کے بھائی جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے اور انہی کے پارٹی کے جو چیدہ لوگ ہیں وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کیا کارکردگی رہی؟ یعنی ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے گئے. پاکستان میں جو ریکارڈ جو ہے مہنگائی ہوئی، یعنی کبھی انپریسیڈنٹڈ تھی یہ جو کچھ ہوا. تو یہ اس معاشی کارکردگی کے ساتھ یعنی وہ اس کی بات نہیں کر رہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان 16 ماہ کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے وہ جب وہ وزیر اعظم تھے.
تو کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ جیسے اس سے پہلے جو ہے ہمیں ایک لارا لگایا گیا کہ جی اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے اور وہ جو ہے وہ معیشت کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ بھی تو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دھانے پر بھی خود لے کے گئے اور پھر کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بچایا بھی. تو نواز شریف صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس جو تھا وہ ان کا بیانیہ تھا جب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ان کا ایک بولڈ بیانیہ تھا جس میں انہوں نے ان لوگوں کے نام لیے جن کے جو ہے نام لیتے ہوئے اس وقت زبانیں گنگ ہو جایا کرتی تھی. وہ بیانیہ تھا، اس کی بیسس پہ نواز شریف صاحب کی جو پاپولیرٹی بنی. اس وقت ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جیدار جو ہے پولیٹیشین ہے، یہ پاورز ایٹ بی، وہ لوگ جن کا کوئی نام نہیں لے سکتا یہ ان کو للکار رہے ہیں. تو یہ ان کی پاپولیرٹی تھی. اب وہ آئے، جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہاں سے بخشوا کے آئے، بخش کے آئے کہ جی ماضی ہوتے مٹی پاؤ اور آگے چلو. اب وہ آ کے جب یہاں پہ دیکھا انہوں نے زمینی حقائق کو دیکھا، یہ 90s کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2020 کا پاکستان ہے، 2021 کا ہے، 2022 اور 23 کا ہے. یہاں پہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی 60% کے قریب آپ کی پاپولیشن وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. آپ ان کو یہ گولیاں نہیں دے سکتے کہ جی میں نے موٹر وے بنائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ آپ سے یہ تو صحیح بات ہے، گولیاں تو وہ ہوتی ہیں جو آپ نے کچھ کیا نہ اور آپ گولیاں دے رہے ہو. ایسا ہی ہے میرے خیال میں. ایگزیکٹلی. تو آپ کے پاس سائفر پہ مل رہی ہے نہیں، آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر آپ پروگرام نہیں ہے، رانا صاحب آپ ترجمانی تھوڑا سا بعد میں کر لیجئے گا، بولنے دیا کریں نا سر. اگر میں نے اپنا فکرہ کیا حضور، ترجمانی تو آپ کر رہے ہیں، میں نے نہیں کی ترجمانی. گولی کے اوپر میں نے سائفر کہہ دیا. آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں وہ میری بات پہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے نوید صاحب. آپ کوئی یہاں پہ ماشاء اللہ تو نہیں لگا ہوا نا کہ فکرہ بھی نہیں بول سکتے. چلیں میں نے کہا کہ آپ اگر سن لیں اس کے بعد آپ کو ٹائم دے دیں، آپ کر لیا کریں اپنی بات اس کے بعد. چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ دے دیں ان کو. نہیں بھائی انہوں نے کر لیا نوید صاحب، آپ اپنی بات مکمل کریں. میں نے تو فکرہ کہنا تھا کہہ دیا، آپ بھول گئے، میں کیا کروں اب. نوید صاحب میں اب دیکھیں یہ اس طرح سے تنزیہ چیزیں نہیں ہوتی. دعا میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ یہی تبصرہ کر لیں. نوید صاحب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے ویسے جو مجھے لگا ہے. اگر آپ کو لگا ہے تو چلیں میں آگے بڑھتی ہوں پھر، کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بھائی ایسی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ان باتوں کو سنجیدہ مت لیا کریں. یہ شرارتی آدمی ہے. ظاہر ہر کسی کا حق ہوتا ہے، وہ ضروری تو نہیں آپ نے جو تجزیہ دیا ہے وہ آپ سے اتفاق کریں یا عامر صاحب کے تجزیے سے آپ اتفاق کریں. آپ ان کو بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں، آپ ان کے تجزیے کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، طنز بھی کر سکتے ہیں. یہ کھلا پلیٹ فارم ہے، اس پہ ہم کسی کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتے. چلیں میں بریک کی طرف بھی جانا ہے. تو الیاس صاحب کوئکلی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مظلومیت کارڈ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں، یہ انتخابات میں کام آئے گا ان کے؟ دیکھیں جی اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کوئی ایسی چیز. جس طرح کی ان کی حالات تھے، جس طرح نون لیگ کے کہ ان کے ووٹ بینک ان کو پتہ چل رہا تھا کہ عوام میں ان کی مقبولیت کا کیا گراف ہے. انہوں نے سروے بھی کروایا ساری صورتحال. لیکن اب صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ظاہر ہے یہ کارڈ انہوں نے استعمال کرنا تھا. ان کے ساتھ ہی ان کے خلاف ہی کیس بنے تھے، کسی اور کے خلاف نہیں بنے تھے. ان کے خلاف کیس بنے اور پھر اس میں وہ اب باعزت بری ہو رہے ہیں اور سارے کیسز وغیرہ میں. تو وہ بتا رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو کیس بنائے گئے تو وہ بے بنیاد بنائے گئے. وہ وقت ضائع ہوا عوام کا بھی، ان کا بھی. میاں صاحب